اس وقت ہمارے پڑوس میں جو صورتحال ہے اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ریجن کی، اس خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ گزشتہ تقریباً دوسرا ہفتہ یہ ہے، 2 ہفتے ہو گئے ایران میں مظاہرے جاری تھے اور مظاہرے تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن مظاہروں کے بعد اس وقت وہاں پر جو ایرانی سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خاموشی کا ماحول ہے، ایسی خاموشی ہے کہ جس میں کچھ بھی ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ امریکی صدر بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ وہ ایران کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ فی الحال تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب مظاہرے ختم ہو گئے ہیں، ہلاکتیں رک گئی ہیں، اور پھانسیوں کا جو سلسلہ تھا، جو سزائیں دینی تھی ایران کو، ایران ان پر بھی عمل درآمد نہیں کرے گا۔ اس وقت جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سعودیہ، عمان اور قطر نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کو بھی ثالثی کی ایک پیشکش، جو ان کی پیشکش تھی اس پہ ان کو موقع فراہم کیا ہے کہ ایران سے بات چیت ہو۔ ٹرمپ کے رویے میں بھی ایک تبدیلی آئی ہے، ایران کی طرف بھی ایک لچک محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ فوری طور پر سزائیں دی جائیں گی، لیکن سزائیں نہیں دی جا رہی ان لوگوں کو جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے قتل و غارت کی ہے ایران میں مظاہروں کے دوران۔ اور دوسری طرف جو ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب بات چیت نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کی سفارتی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، وہاں ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب بات چیت ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ نے بحری بیڑا بھی روانہ کر دیا ہے جو ان سمندروں میں موجود رہے گا جہاں سے وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ ایران نے واضح کیا تھا کہ اگر خطے میں جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے کسی بھی ملک کی طرف سے ایران پر کوئی اٹیک ہوگا تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، اور نہ بھی ہو اگر امریکہ نے حملہ کیا تو جہاں جہاں اس کی بیسز موجود ہیں وہاں پر ایران جواب دے گا۔ امریکی ٹی وی کیا کہہ رہا ہے؟ امریکی ٹی وی یا مختلف جو ذرائع ابلاغ ہیں امریکی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ طویل جنگ کے بجائے مختصر لیکن فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے فوری دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا ہے۔ شمالی اسرائیل سمیت مختلف علاقوں میں بم شیلٹرز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل توقع کر رہا ہے کہ امریکہ ایران پر حملے سے قبل وارننگ دے گا۔ علاوہ ازیں جرمن ایئر لائن نے اسرائیل کے لیے رات کی پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو 19 جنوری تک بند رہیں گی۔ ایران میں سیکیورٹی صورتحال کے سبب امریکہ کے بعد اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران میں تقریباً 600 اطالوی شہری موجود ہیں، جن میں سے اکثریت دارالحکومت تہران میں مقیم ہے۔ بیان میں شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ایران سے انخلا کی کوشش کریں۔ پولینڈ کی وزارت خارجہ نے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ فوراً ایران سے انخلا کو یقینی بنائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے، جبکہ ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ تو ایئر لائنز بند، فضائی حدود ایران نے بند کی پھر کھول دیں، امریکی بیڑا آ رہا ہے، مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، تو معاملہ کس طرف جائے گا